بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو شازیہ کے ڈیلی ولاگ میں۔ آج کے روٹین کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو میں نکل چکی ہوں آج امی کے گھر جانے کے لیے۔ ماشاءاللہ سے رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ یہ روزہ رکھیں گے اور نبھائیں گے اس کو، اور اس میں ہم نے جھوٹ، چوری، بدکاری اور برے کام نہیں کرنے اور کسی کی چغلی نہیں کرنی، کوئی گالی نہیں دینی۔ ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا روزہ نبھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اور روزہ ہماری ہر ایک حصے کی حفاظت ہے۔ ہماری آنکھوں کا روزہ، ہاتھوں کا، کانوں کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کا حساب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کوئی بری نیت سے دیکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں سے حساب لے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ کوئی غلط کام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے حساب لے گا۔ اگر آپ کے کان کچھ غلط سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں سے آپ کی سزا دیں گے، آپ کی حساب لیں گے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ سے ناپ تول کر چیزیں بیچتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اگر اپنی کوئی دکان چلانی ہے تو ایمانداری کے ساتھ چلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ سچے اور ایماندار ہو اور آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کچھ مثالیں بتاؤں گی۔ میں جب گھر سے نکلی تھی میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے محلے میں جا کر 2-3 گھروں سے بہت مشکل سے 100 روپیہ اور 60 روپیہ صرف اتنے ہی مجھے مل سکے تھے جو میں کرایہ لگا کر اپنے گھر آتی اور اپنے بھائیوں سے خرچہ لیتی اور اپنے بچوں کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پورا کرتی۔ عید کے تہوار کے دن ہیں اور بچوں کی خواہشیں ہیں اور میں بہت پریشان تھی۔ اللہ گواہ ہے، نہ میں کبھی اپنے محلے میں کسی سے مانگتی ہوں کوئی بھی چیز، چاہے وہ گھر کے استعمال کی ہو چاہے پیسے ہوں۔ جب بھی ضرورت ہوتی ہے بھائیوں کو فون کر دیتی ہوں تو میری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے اپنے بھائی کو اپنے حالات بتائے تھے، انہوں نے مجھے ڈانٹا، غصہ کیا کہ آپ نے ہمیں ایک فون کرنا تھا تو ہم آپ کو آپ کی ضرورت کی چیزیں بھی پہنچاتے اور پیسے بھی، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو مجھے میرے بھائی نے دیے تھے پیسے، پھر میں نے امی کو کہا چلیں امی بازار چلتے ہیں اور میرے بچوں کی تھوڑی سی شاپنگ کرا دیں آپ۔ میں اپنے لیے کبھی بھی کچھ نہیں چاہا اور نہ ہی میں اپنے لیے کبھی کچھ سوچا، صرف بچوں کے لیے جو بھی ہوتا ہے امی اور بہن بھائی نا عید بقرعید خود ہی سے بھجوا دیتے ہیں۔ مجھے کبھی ٹینشن نہیں ہوتی، کبھی مجھے سوچنا نہیں پڑتا، ریلیکس ہوتی ہوں اور مجھے عید اور بقرعید مل جاتی ہے۔ تو ہم ماں بیٹی راستے میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ امی کہہ رہی تھی آپ کے بھائیوں کا دل بہت بڑا ہے، دعا کیا کرو ان بھائیوں کی ترقی ہو، ان کے کاروبار میں برکت ہو، اس لیے کہ کافی دن ہو گئے ہیں بھائیوں کی دکان زیادہ صحیح سے چل نہیں رہی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ کم سے کم کپڑے سلواتے ہیں اور بہت ہی لیٹ لینے آتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے پھر بھی مجھے بغیر ہی اپنے سوچے سمجھے مجھے خرچہ دے دیا تھا، اور یہاں پر میں اپنی بہن کی طرف آ گئی تھی کپڑے وغیرہ لے کر اور جوتے لے کر بچوں کے۔ میری بہن بھی بہت اچھی ہے، یہ درزن ہے اور ہم نے ہمیشہ اس سے کپڑے سلوائے ہیں، اور میری بہن نے کبھی مجھ سے سلائی تک نہیں لی، کبھی کوئی پیسے نہیں لیے، مجھے ایسے ہی سی کر دیتی ہیں، کبھی کوئی خرچہ نہیں لیا۔ میری بہن بہت اچھی ہے، کبھی میں پیسے دیتی ہوں یا کہتی ہوں تو وہ لیتی نہیں ہے۔ یہ سوٹ میں نے پہلے ہی ایمن کا لیا ہوا تھا اپنی بیٹی کا، تو اس کو میں نے سلوانا ہے اپنی بہن سے، اور وہ ایک لیا تھا میں نے یونیفارم، وہ بھی میں نے سلوانا ہے۔ اور یہاں پر میری بہن کے پاس مرغی اور مرغیاں ہیں ماشاءاللہ سے، تو انہوں نے پالک کاٹی تھی اور میرے بیٹے تیمور کو کہا چلو مرغیوں کو ڈال کر آؤ، تو اب یہاں پر تیمور مرغیوں کو پالک ڈال رہا ہے۔ اور جہاں تک کاروبار کی بات ہوتی ہے، کسی کا اگر گھر اچھا چل رہا ہوتا ہے یا دکان اچھی چل رہی ہوتی ہے تو لوگوں کی بد نظریں ہوتی ہیں، حسد کی نظریں ہوتی ہیں جو انسان کے کاروبار کو، ہر چیز کو جلا دیتی ہیں اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ نظر ایک حقیقت ہے اور واقعی میں لگتی ہے، اور ایسی لگتی ہے کہ وہ قبر تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو اور میرے بھائیوں کو نظر بد اور حسد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے کاروبار کو ہرا بھرا کر دے اور ان کی صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں اور کبھی پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اور میرے بھائی زیادہ امیر نہیں ہیں لیکن ان کی نیت بہت زیادہ اچھی ہے، وہ محنتی بہت زیادہ ہیں، انہوں نے کل کے لیے کچھ نہیں جمع کرنا ہوتا، وہ سب کے حقوقوں کو پورا کرتے ہیں۔ یقین جانیں جب میں بازار گئی تھی تو مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے کزن، میرے تایا کے بیٹے مجھے عیدی دیں گے۔ تو میرے بھائی نے نیو شاپ کھولی ہے کپڑے کی، ہم لوگ ادھر کپڑا خریدنے گئے تھے۔
امی نے سب بہنوں کی عیدی کا سوٹ خرید لیا ہے اور میں رہ گئی تھی۔ امی نے کہا تھا اپنی پسند سے خریدنا، تو اب میں اپنی پسند سے سوٹ خریدنے گئی تھی۔ امی نے بھی پسند کر لیا تھا اور میں نے بھی جب پیسے دینے لگے تو بھائی نے کہا نہیں میں نے پیسے نہیں لینے، آپ کو میں نے گفٹ دینا ہے عید کا، تو آپ اپنا بھی لو، بہنوئی کا بھی، میرے شوہر اور میرے بچوں کا بھی۔ تو پھر بھائی نے میرے بچوں کے لیے یہ براؤن کلر کا بلو کلر کا سوٹ دیا ہے، میرے شوہر کے لیے لائٹ گرے کلر کا ہے، اور مہرون میں نے اپنے لیے لیا ہے، اور جو سینٹر میں رکھا ہوا ہے یلو وہ میری امی نے عیدی کا تحفہ دیا مجھ کو، اور یہ بچوں کے ہم نے جوتے لیے ہیں اور میرے۔ یقین جانے جب میں گھر سے نکلی تھی نہ ہی میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی مجھے یہ پتہ تھا کہ میری عیدی کے لیے اتنے سارے کپڑے جمع ہو جائیں گے یا میرے بچوں کی کوئی چیز خریدی جائے گی۔ یہ اللہ ہمارے لیے وسیلے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بناتا ہے۔ میرے تایا کے بیٹے ہیں وہ، اور ان کو میں نے بھائی کو بہت منع کیا، نہیں میں نے نہیں لینی، آپ کی شوپ ہے، اس طرح اچھا نہیں لگتا، میں نے نہیں لینے کپڑے۔ کافی منع کرنے کے بعد بھائی نے پھر بھی سب کپڑے دے دیے ہم کو۔ امی نے اور خالہ نے تو اپنا سوٹ شیلنگ کر لیا تھا، میری خالہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھی، وہ بہت اچھی ہیں، میری امی کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میری امی بھی بہت اچھی ہیں، جس کزن نے ہم کو کپڑے دیے ہیں نا ان کی 7 بہنیں ہیں اور وہ 3 بھائی ہیں۔ میری امی نے ہمیشہ اپنے جٹھانی اور دیورانیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے اور ان کے بچوں کو ہمیشہ کپڑے دیتی ہیں اور ان کو تہواروں پر پیسے وغیرہ دیتی ہیں، جب داماد آتے ہیں ان کی قدر اور عزت کرتی ہیں۔ میری امی نے کبھی بھی کمی نہیں کی ان کے لین دین میں، تو اس لیے انہوں نے بھی اپنی خوشی سے ہمیں عیدی دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی دیتا چھپڑ پھاڑ کر، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نصیب میں کپڑے بھی ہیں یا ہمیں کہیں سے کچھ ملے گا بھی، اور امی نے بھی مجھے سوٹ دے دیا اور بھائی کی طرف سے بھی کپڑے مل گئے، تو ہمارے یہ مسئلے تو حل ہو گئے۔ اور اب بہن سلائی کر دیں گی وہ بھی، اور اب جو بھائی ہے میرا اس نے بھی ہمارے بچوں کے، میرے شوہر کے کپڑے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور جب میرے گھر عیدی بھیجیں گے نا وہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی۔ تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا میرے کپڑے کیسے ہیں، کلر کیسے ہیں، اور جوتے میرے بچوں کے کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پہننا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر بہن کی مشکل کو دور کرے، ہر پریشانی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھے، لمبی عمر دے، ہماری مشکلوں کو، ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والے ہمارے بھائی تندرست سلامت رہیں، اور ان کے بچے بھی سلامت رہیں، اور ان کی فیملیاں بھی خوش رہیں۔ تو یہاں پر میں اپنے شوہر کا سوٹ دکھا رہی ہوں آپ کو، دیکھو کتنا کریمی اور اتنا پیارا سافٹ سوٹ ہے۔ میرے بھائی کی شاپ پر سبھی اچھے والے کپڑے تھے برانڈ کے، تو میں یہاں پر آئی تھی اپنی بہن کے پاس ایمن کا سوٹ کٹوانے کے لیے۔ امی کے گھر یہ پاس ہی رہتی ہے، تو انہوں نے کیٹ رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے، بہت ہی پیارے ہیں یہ بیبی۔ میری بہن بھی کرائے کے گھر پر رہتی ہے، اوپر والی باجی کی پرشین بلی تھی کیٹ، اس نے ماشاءاللہ 4 بیبیز دیے تھے، تو انہوں نے ایک میری بہن کو دیا، ایک انہوں نے خود رکھا ہے، اور 2 کسی اور کو گفٹ کر دیے ہیں۔ چلیں تو پھر میں اپنی کوکنگ سٹارٹ کر لیتی ہوں۔ میں گھر رات دیر سے پہنچی تھی، اور میں یہاں سے اپنے والٹن سے چکن لے گئی تھی، اور میں نے چکن مٹر اور آلو مکس کر کے بنائے تھے۔ یہ سحری کے ٹائم میں ہانڈی بنا رہی تھی۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیں۔ یہاں پر میں نے آئل کو کر لیا گرم، اور میرے پاس ہے موٹے مسالے، تو یہاں پر گھی ہو چکا تھا گرم، میں نے اس میں ڈال دیے موٹے مسالے، ان کو کر لیتی ہوں کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی، اور ان کو زیادہ نہیں فرائی کرنا پھر وہ جل جائیں گے۔ اور یہاں پر پیاری سی خوشبو آنے لگی ہے، اب اس میں شامل کر دیتی ہوں میں پیاز جو میں نے مکسر میں باریک کیا تھا، اور اب اس کو ہم بھون لیں گے، فرائی کر لیں گے۔ پیاز کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کچا پن دور ہو جائے، اور پیاز کا کلر ہلکا گولڈن ہو جائے، تو ہم اتنا فرائی کریں گے۔ پیاز یہاں پر ہلکی گولڈن کلر ہو گئی ہے، تو اب اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں چکن، اور چکن میں 1 کلو لے کر آئی تھی تاکہ میں 2-3 بار اس کو پکا سکوں۔ یہاں پر تقریباً 1.5 پاؤ کے قریب میں نے چکن ڈالا تھا اور باقی فریز کر دیا تھا۔ تو اب اس کو ہم اپنے گھی میں مسالے کے اندر بھونیں گے پیاز کے ساتھ، اچھا سا چکن کو پیاز کے اندر ہم اتنا بھونیں گے کہ ہمارے چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے۔ اور اب لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے، اور اچھی طرح ان کو فرائی کریں گے تاکہ لہسن کا بھی کچا پن دور ہو جائے، اور اچھے سے ہماری پیاز بھی فرائی ہو جائے، اس کا پانی سوک ہو جائے۔ 2 منٹ فرائی کرنے کے بعد اب ٹماٹر شامل کر دوں گی۔ ٹماٹر میرے پاس 3 عدد ہے، ان کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے۔ 1-2 منٹ ہم ٹماٹروں کو فرائی کر لیں گے، اور ابھی ساتھ ہی ہم اس میں مٹر شامل کر دیں گے۔ مٹر بھی فرائی کریں گے گوشت کے ساتھ تاکہ یہ برابر ہی گل جائیں، ہمارا چکن، ہمارے مسالے اور مٹر، ان سب کو اچھے سے ایک ساتھ ہی ہم بھون لیں گے، اور یہ اچھے سے پرفیکٹ تیار ہو جائیں، پھر ہم مسالے شامل کر دیتے ہیں۔ اب چکن کے ساتھ ہم مٹر کو تقریباً 3-4 منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے۔ ان کو فرائی کرنے کے بعد میرے پاس کچھ پسے ہوئے مسالے ہیں، وہ شامل کر دیتی ہوں۔
1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी और कलौंजी हस्ब ज़रूरत। कलौंजी ज़रूर डाला करें, इसमें शिफा है। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, आप ज़रूर कलौंजी का इस्तेमाल किया करें। बल्कि निहार मुँह भी कलौंजी की एक चुटकी खा लिया करें तो बेहतर रहेंगे। और यहाँ पर मैं मसालों के साथ भून लेती हूँ और बहुत ही मज़े का हम मसाला तैयार करेंगे। इतना ज़्यादा फ्राई करेंगे कि हमारे सब मसाले अच्छे से पक जाएं और प्यारी सी खुशबू आने लगे और इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगे। भुनाई हमने अच्छी तरह करनी है। भुनाई जितनी अच्छी होती है खाने का टेस्ट उतना ही निकल कर आता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर हमारी लुक भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। तो अब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, अच्छी तरह भूनते हैं ताकि हमारे मटर और चिकन भी गल जाए। अब हाफ़ कप दही और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाला है और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। और साथ ही आलू शामिल कर दूँगी। आलू मेरे पास 1 पाव थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आलूओं को भी मैंने शामिल कर दिया मसाले में। अब इनको तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट के लिए मैं फ़्राई कर दूँगी आलूओं को। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भुन चुका है और आलू जल्दी ही गल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू अच्छी तरह धो लिए थे और उनको कटिंग कर लिया था और शामिल कर दिए हैं। अब बस कुछ ही देर रहती है, ऑयल जैसे ही सेपरेट होता है हम हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने डाल दिया और अब इसको मिक्स कर देते हैं और अब रख देते हैं कवर लगाकर। जैसे ही हमारा खाना बनता है फिर हम दोबारा चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है माशाल्लाह से। और यहाँ पे ज़्यादा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं डिश में। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू मटर और चिकन तैयार हुआ है। और मैंने अपनी छोटी सी कोशिश की है डिश को डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, गाजर और खीरा है, सब्ज़ मिर्चें, इनसे तैयार किया है, डिश आउट किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसी तरह बनाइएगा। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज़ और जायके वाला सालन तैयार हुआ था। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन बहन भाइयों ने कर दिया उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ अता फ़रमाएँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने बहन भाइयों और सबके साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों। और आप लोगों का मेरे वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका ज़्यादा अजर अता फ़रमाएगा। और जब मैं अम्मी की तरफ से वाल्टन से गई थी बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने ये कुकिंग की थी और रात को मैं बिल्कुल सोई नहीं थी, इसलिए कि अम्मी की तरफ से देर से गई थी और फिर सहरी का वक्त हो जाता और खाने के लिए सालन वगैरह तो था ही नहीं। इसलिए मैंने जल्दी से ये सालन तैयार किया अपना और हमने सहरी में रोज़ा वगैरह रखा। प्यारे बहन भाइयों, सबको छोटा सा पैगाम है, हर कोई रोज़ा रखता है, इबादत करता है, लेकिन गलत काम करने से बाज नहीं आते, लोगों का दिल दुखाने से बाज नहीं आते। तो आप लोग अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखें ताकि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो और अल्लाह ताला भी आप लोगों से नाराज़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा वजीफ़ा, सहरी के टाइम आपने रोज़ा रखने के बाद एक बार इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर पढ़ना है। अपने हाथों पर फूंक मारनी है और अपने चेहरे पर मल लेना है। इससे यकीन जाने आप पूरा दिन प्यास की शिद्दत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी आपको इंशाअल्लाह। अब अपनी बहन को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, दुनिया जहान की सारी नेमतें नवाजे, आपके रिस्क कारोबार में बरकत दे, आपके माँ बाप को हमेशा आप पर सलामत रखे, आपके बहन भाई, आपके बच्चे और आपके बीवी सब में आप लोगों की मोहब्बत पैदा हो, आप घर में अच्छे प्यार मोहब्बत और सलूक के साथ रहें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन।